خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال یہ جو نام ہے، یہ خالی ایک شاعر کا نام نہیں، ایک آئیڈینٹی کا نام ہے، ایک ٹاورنگ فگر جس کے ورسز نے، جس کے آئیڈیاز نے، جس کی فلسفی نے یہ جو ڈیسٹنی تھی نہ صرف بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی مگر شاید دنیا کے تمام لوگوں کو ایک نیا رستہ دکھایا۔ یہ جو ڈیسٹنی تھی اس کو شیپ کرنے میں علامہ اقبال کے آئیڈیاز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم ان کو بہت زیادہ ٹائٹل سے جانتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں ان کو، دا پوئٹ۔ اس کے علاوہ تھنکر آف پاکستان، وہ شخص جس نے پاکستان کا آئیڈیا جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو دیا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا انٹلیکچول جس نے ایک سینس آف پرپس دیا بر صغیر کے مسلمانوں کو، ایک فلاسفر جس کے سوالات آئیڈینٹی کے بارے میں، ڈیسٹنی کے بارے میں اور اس کائنات کے اندر جو جگہ ہے ہماری اس کے بارے میں، اس کے خیالات، اس کی سوچ آج بھی ہالز آف ہسٹری کے اندر ایکو کرتی ہے۔ ایک فورس آف نیچر تھی اقبال کی پوئٹری، ان کی جو پولیٹیکل فورسائٹ تھی انڈینائبل تھی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہے جس کو نہ صرف ہم ایڈمائر کرتے ہیں مگر اقبال کی انٹلیکٹ کو، اقبال کی کیپیبلٹیز کو، ایبلٹی کو، شاعری کو شاید پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے لکھا، بہت ساری پی ایچ ڈیز بھی کی گئی، اکیڈیمکس ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، مگر یہ جو آئیڈیاز تھے ان کے، یہ اس کا جو ایندھن تھا وہ ایکچولی آ کہاں سے رہا تھا؟ ان کی پوئٹری اور فلسفی جو ہے وہ آ کہاں سے رہی تھی؟ کیا یہ سمپلی ایک شخص کا انٹلیکٹ تھا، یعنی گاڈ گفٹیڈ انٹلیکٹ تھا ایک شخص کے پاس کہ وہ اس قسم کے آئیڈیاز، اس قسم کی فلسفیز پہ بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو بڑے بڑے کتب خانے، لائبریریز تھیں ویسٹ کی، وہاں سے یہ آئیڈیاز فورج ہوئے؟ یا یہ جو ایسٹ کی صوفیزم ہے، مسٹسزم ہے ایسٹ کی، ان آئیڈیاز کی وجہ سے اقبال کی پوئٹری میں اتنی جان پیدا ہو گئی؟ یا اس کے اندر کوئی بہت پروفاؤنڈ، کوئی بہت زیادہ سپر نیچرل، الہامی، غیر فطری کیفیت تھی جو اقبال کو گفٹڈ تھی، جس کی وجہ سے وہ ایسی پوئٹری لکھ سکتے تھے، ایسے آئیڈیاز کے اوپر کام کر سکتے تھے؟ یہ جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ غور کیا ہے کہ اقبال کی جو انسپریشن تھی، جو ان کی ڈیپ اسپریچول اوڈیسی تھی، اور جو سینٹرل فلسفی تھی جو نہ صرف ایک انسان کو، ایک انڈیویجول کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرتی تھی بلکہ پوری دنیا کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرتی تھی، یہ جو جرنی ہے ان کے ویژن کی، یہ آج بھی ہمیں انسپائر کرتی ہے اور ہمیں ایک ٹائملیس سوال پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیشہ پوچھا جائے گا، ہمیشہ پوچھا جاتا رہے گا، اور وہ یہ سوال ہے کہ آپ، یہ جو سیکرٹ ہے ایک انسان کا ٹرو پوٹینشیل کو انلاک کرنے کا، وہ ایکچولی ہے کیا؟ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اقبال دا پرسن کو سمجھنا پڑے گا کہ علامہ اقبال ایکچولی تھے کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ 1877 میں سیالکوٹ میں محمد اقبال پیدا ہوئے اور ایک بریلینٹ اسکالر، فارمیٹیو ایجوکیشن لاہور سے، اور اس کے بعد وہ ایک مونیومنٹل انٹلیکچول جرنی پہ چل پڑے جو ایونچولی کلیش آف سویلائزیشنز پہ ختم ہوتی تھی۔ یورپ گئے اور ویسٹرن فلسفی پڑھی، لاء پڑھا کیمبرج یونیورسٹی میں، جو سب سے بڑا لرننگ کا سینٹر سمجھا جاتا تھا ویسٹرن دنیا کا۔ اس کے بعد لنڈن گئے، پھر میونک گئے، میونک جرمنی بھی ایک سینٹر تھا انٹلیکچول لرننگ کا، اور جو نئے آئیڈیاز تھے یورپ کے وہ میونک کے کتب خانوں میں، لائبریریز میں ڈسکس ہو رہے تھے۔ ان کا جو ایکسپیرینس تھا ویسٹرن کلچر میں امرس ہونے کا، یہ ٹرانسفارمیٹیو تھا۔ ایک یونیک پوزیشن، ایک یونیک کراس روڈز پہ علامہ اقبال کو اس نے کھڑا کر دیا، ایک شخص جس کا ایک پاؤں فرملی روٹیڈ ان دا فلسافیکل اینڈ مسٹیکل ٹریڈیشنز آف دا ایسٹ، یعنی کہ مشرق کی جو ٹریڈیشن ہے فلسفی کی، مشرق کی جو ٹریڈیشن ہے مسٹسزم کی، صوفیزم کی، ایک فٹ ان کا وہاں پہ پلانٹیڈ تھا، اور دوسرا ماڈرن ریشنلسٹ سائنٹیفک تھاٹ آف دا ویسٹ، یہ جو ریشنلسٹ موومنٹ چل رہی تھی، یہ جو سیکولر موومنٹ چل رہی تھی، یہ جو ایتھیسٹ موومنٹ چل رہی تھی ویسٹ میں، اقبال اس سے بھی پوری طرح آشنا تھے۔ جب وہ واپس آئے ہندوستان، اپنی سرزمین، اپنی مٹی میں، تو وہ کنورٹ ہو کے نہیں آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے، جو لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں کچھ سالوں کے لیے بھی، وہ
پوری طرح سے امبریس کر لیتے ہیں ویسٹرن ٹیکنالوجی کو، ویسٹرن سوچ کو، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی روٹس ایکچولی کہاں پہ. مگر جب اقبال واپس آئے تو جب وہ ہندوستان واپس آئے، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بدحالی دیکھی ہندوستان میں، تو ان کے خیالات یہ تھے کہ ایک انٹلیکچول سلمبر، یعنی ذہنی سوچ مسلمانوں کی اس سے پست شاید تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور ایک پولیٹیکل سبجوگیشن سفرنگ انڈر دا ویٹ آف کلونیلزم، یعنی برٹش راج کے اندر سبجوگیٹڈ قوم کے طور پہ مسلمان رہ رہے تھے. اور ایک فیٹلسٹک ڈسپیئر تھا، یعنی ایک اتنی نا امیدی تھی کہ اٹ واز بارڈرنگ آن فیٹلزم. ان کی جو زندگی کا جو کام تھا، جو ان کے فیصلے تھے، ایک پاورفل ان ویورنگ رسپانس ٹو دا کرائسس. اور وہ ان کی سوچ، ان کی فلاسفی، ان کی شاعری ایک لفظ کے گرد اس کے بعد گھومتی رہی، ایک لفظ کے گرد چلتی رہی، اور وہ لفظ تھا خودی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. خودی کی ٹرانسلیشن بہت سے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ خودی کا ایکچولی مطلب کیا ہے. یقین مانیے ہم آپ کو خودی کا مطلب نہیں بتا سکتے، کیونکہ خودی کا شاید کوئی مطلب ہے ہی نہیں. مگر اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ اقبال کی خودی ایکچولی تھی کیا، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے اس مٹی کے اندر، تو اس کو ایک کانسیپٹ اس کے خمیر کے اندر، اس کی روح کے اندر ہوتا ہے جو خودی سے ریلیٹڈ، جو مسٹسزم سے ریلیٹڈ ہے. ہم جہاں مرضی چلے جائیں، یہ جو آواز ہے قوالی کی، یہ جو آواز ہے ہماری مسٹسزم کی، ہماری صوفیزم کی جو روح ہے، وہ ہر ہندوستان کے انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اقبال کا یہ خیال تھا کہ یہ جو خودی ہے یہ ایک پوٹینشیل ہے فار لمٹ لیس گروتھ. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو خودی ہے، یہ اس کو نرچر کرنا، اس کو اسٹرینتھن کرنا، یعنی اس کو طاقت دینا، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جو جستجو ہے، اس سے انسان کا جو پوٹینشیل ہے فار گریٹنس، اس کو انلاک کیا جا سکتا ہے. اور خودی کا جو کانسیپٹ تھا اقبال کا، اس کی ایک ہی کریڈ تھی، اور وہ یہ کریڈ تھی کہ لا الہ الا اللہ ہو. یعنی وہ خالی پوئٹری نہیں تھی، ایک ریولوشنری کال ٹو ایکشن. اقبال کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر اور قدرت کے تابع نہیں ہے. انسان اگر محنت کرے، انسان اگر کوشش کرے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اپنی ڈیسٹنی کو خود بنا سکتا ہے، اپنے قوم کی ڈیسٹنی کو بہتر کر سکتا ہے. ہر انسان کی جو جستجو ہونی چاہیے وہ پروگریسو کریشن کی ہونی چاہیے، یعنی ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائن ڈیوٹی دی گئی ہے انسان کو کہ وہ اپنی ریالٹی کو خود شیپ کرے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ریڈیکل ڈیمانڈ جو اقبال نے کی اپنے لوگوں سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنی قوم سے، کہ وہ آپ ایکٹیو کریٹیو فورس بنے دنیا میں، اتنی بڑی لیگیسی ان کی خودی کی. یہاں سے یہ جو پروفاؤنڈ تھنکنگ ہے، یہ جو ورلڈ آلٹرنگ فلاسفی ہے، یہ ایکچولی کہاں سے رہی تھی. اگر آپ نے اقبال کے کور فلاسفی یعنی خودی کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے اس سے ذرا پیچھے جانا پڑے گا. ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں صوفیزم، مسٹسزم میں، اور وہ کانسیپٹ ہے فنا ہونے کا، اپنی نفس کو فنا کر کے خدا کے قریب ہونے کا. اقبال کا یہ خیال تھا کہ یہ جو خودی ہے اقبال کی، وہ اقبال کے حساب سے یہ تھی کہ آپ اپنی نفس کو ختم نہیں کریں، بلکہ اس کو فورٹیفائی کریں، اس کو بلڈ کریں، اس کو پرفیکٹ کریں. اقبال کے خیال میں ہر انسان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک ذرہ ڈیوائن لائٹ کا ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اس کو ڈسکور کرنا، اس کو نیچر کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا از دا پاتھ ٹو ریچنگ دا پینیکل آف کریشن. اسکالر یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اقبال کی جو خودی ہے یہ ایک ڈائنامک پروسیس تھا جس کے 3 حصے تھے. پہلا حصہ اس کا یہ تھا کہ اوبیڈینس ٹو ڈیوائن لا، یعنی کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر منومن عمل کرنا. دوسرا اس کا یہ تھا کہ ماسٹرنگ سیلف کنٹرول، یعنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا. اور تیسرا حصہ یہ تھا ٹو اچیو دا اسٹیٹس آف ڈیوائن وائس گرینسی، یعنی نائب خدا بننا زمین کے اوپر، ٹو بیکم گاڈس کریٹو ایجنٹ آن ارتھ. الٹیمیٹ جرنی اقبال کی خودی کی یہ تھی کہ انسان کامل یا پرفیکٹ انسان، پرفیکٹ مین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو اقبال کی شاعری، اقبال کی فلسفی، اقبال کے جو کانسیپٹس تھے، یہ ویکیوم میں نہیں پیدا ہوئے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹوریکلی بھی اس طرح کے کانسیپٹس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے بات کی. اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ جو 13ویں صدی کے جو پرشین پوئٹ تھے، پرشین مسٹک تھے، پرشین صوفی تھے، جلال الدین رومی،
ان سے اقبال بہت زیادہ انسپائر تھے. انفیکٹ ان کو اپنا اسپریچول گائیڈ سمجھا کرتے تھے. رومی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اقبال یہ سمجھتے تھے کہ رومی کے پاس یہ جو انسان کے مرض ہے اس کی دوا ہے. تو یہ جو پوٹینشیل ہے انسان کا، رومی کی فلسفی صوفیزم سے اور اقبال کی فلسفی کو جوڑ کے یہ انسان کو اس بلندی پہ پہنچا سکتا ہے جہاں پہ قوموں کی اور معاشروں کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اقبال نے اس آگ کو جس کو رومی نے جلایا تھا اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا فیصلہ کیا. ایک اور انٹرسٹنگ بات جس کے اوپر شاید کم بات کی جاتی ہے یا شاید لوگ اس کے بارے میں کم قیاس کرتے ہیں، وہ یہ تھی کہ ان کی جو انپیرلڈ ایبلٹی تھی ٹو سنتھسائز کانٹرڈکٹری اسٹریمز آف تھاٹ، یعنی کہ وہ ماسٹر تھے انٹلیکٹ کے اقبال کے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسی انٹلیکٹ جو ہے وہ شاید صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، مگر جو پاور آف انٹیوشن تھی، جو اسپریچول انسائٹ تھی اقبال کی، یہ بھی انپیرلل تھی. وہ رومی کی گائیڈنس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رومی نے ان کو مٹی کو اکسیر میں بدلنے کا رستہ بتایا، یہ طریقہ بتایا. اقبال کا زمانہ انتہائی انٹرسٹنگ زمانہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے تھے. یورپ کے اندر ایتھیزم کے اوپر، یورپ کے اوپر سیکولرزم کے اوپر، ریاست اور چرچ کی جو سپریشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی. اور فور فرنٹ پہ اس آواز کے جرمن فلاسفر فریڈرک نیچے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ اوپر مینچ یعنی سپر مین کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ ٹرانسفارم کر دے کہ وہ صحیح اور غلط سے اوپر اٹھ جائے اور وہ اپنے ہی اندر ایک قانون ہو، وہ آخری بات ہو. اور نیچے کی ایک بہت فیمس لائن گاڈ از ڈیڈ، یہ لائن لکھنے کے بعد یورپ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آئی جہاں پہ ان کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. اس سے جو پہلے اسٹیٹ آف چرچ کے درمیان فرق نہیں کر سکتا تھا. مگر اقبال بہت بڑے ناقد تھے، بہت بڑے کرٹک تھے فریڈرک نیچے کے. اقبال کا جو کانسیپٹ تھا خود ہی تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ مرد مومن، مین آف فیتھ جو ہے وہ اپنے اندر قانون نہیں ہے. اقبال یہ کہتے تھے کہ جو اوپر مینچ ہے اس کو آپ نے خدا سے اور ڈیوائن لا سے دور کر دیا، مگر جو مرد مومن ہے وہ ہی از اے سرونٹ آف گاڈ، وہ اس قانون کے تابع ہے جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اقبال کا جو پروجیکٹ تھا وہ چونکہ وہ مٹی کا اثر تھا ان کے اوپر، تو ہارٹ آف دا ایسٹ اور مائنڈ آف دا ویسٹ کو ملا کے ایک نیا رستہ ہیومینٹی کے لیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ٹرو پروگریس ہے وہ اسپریچول انسائٹ اور ریشنل تھاٹ کو ملا کے ہوتی ہے، یعنی ذکر اسپریچویلٹی کو فکر، سائنس اور ریزن کے ساتھ ملا کے ہی ٹرو پروگریس کی جاتی ہے. یہ یونیک فیوژن جو ہے یہ وہ انجن ہے جس سے ان کی فلسفی اور ان کی پوئٹری ڈرائیو ہو رہی تھی. اور ان کی یہ جو آواز ہے اٹ بیکیم اے لیونگ بریدنگ فورس دیٹ کوڈ ویکن اے جنریشن. ہم چونکہ اس ویڈیو میں صرف اقبال کی فلسفی اور خودی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے پوئٹک ورڈس سے ہٹ کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا جو فلسافیکل ویژن تھا اس کی زینت 1932 میں جو ان کی فارسی زبان کی ایپک تھی جاوید نامہ، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی سے بھی اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. ایک میگنیفیسنٹ نیریٹو پوئٹری جس میں اقبال زندہ رود یعنی لیونگ سٹریم کا نام لیتے ہیں. وہ ایک اسپریچول جرنی پہ نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا گائیڈ اس جرنی کے اوپر از نن ادر دین جلال الدین رومی. یہ سیلیسٹیل اسفیئرس کے اندر سے ٹریول کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں ہسٹوریکل فگرز کے ساتھ. فریڈرک نیچے اینشنٹ جو پروفٹس تھے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں تاریخ کے اندر ان سے باتیں کرتے ہیں. یہ جو لٹریری میپ ہے آف اقبالز انٹائر فلسفی، یہ ان کا جو تمام آئیڈیاز تھے سیلف ہوڈ کے، سوسائٹی کے، محبت کے، عشق کے اور ڈیسٹنی کے، یہ اس جاوید نامہ میں سب جمع ہو کے ایک بریک تھرو ویژن دکھاتے ہیں ہمیں، جس کا نام اقبال کی فلسفی ہے. پر اقبال تھے کون؟ دیکھیے عام اسٹوڈنٹس کے لیے اقبال شاعر مشرق تھے، وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا. مگر اس آئیڈیا تک پہنچنے کے لیے جس انٹلیکچول جرنی سے اقبال کو گزرنا پڑا اس پہ شاید ہم کم بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھدار، اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتانے کے لیے. اور صحیح بھی ہے کیونکہ شاعری پڑھیں، چاہے وہ آپ اس نام پہ پڑھیں کہ ہم شاعر مشرق کو پڑھیں، اچھی بات ہے. آپ کی تعلیم، آپ کے علم، آپ کے مطالعے میں اضافہ ہونا
اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اقبال کی پوئٹری کو سمجھنا، یہ آواز اس لفظ کو ادھر ادھر پھینکنا کہ خود ہی جو ہے وہ ایز اے پنچ لائن اس کو استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ اقبال کا پوئٹ تھے، فلاسفر تھے، پولیٹیکل ویژنری تھے، وہ یہ تینوں چیزیں تھیں، مگر کوئی ایک ٹائٹل دے دینا اقبال کو از مسنگ دا ہول پوائنٹ۔ ٹو ٹرولی انڈرسٹینڈ اقبال، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک گریٹ سنتھسائزر تھے، ایک تھنکر جس نے ایک برج کو بلڈ کیا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، فیتھ، ریزن، کنٹمپلیشن اور ایکشن کے درمیان۔ ان کے جو ورلڈ چینجنگ آئیڈیاز تھے، یہ کہنا کہ اقبال واز دا فرسٹ پرسن جس نے اس قسم کی بات کی، یہ شاید مناسب نہیں ہے، مگر ایک ان کی جو انٹلیکچوئل جرنی تھی، جو ان کو دین کے قریب بھی لے کر گئی، جو آئیڈیاز انہوں نے اسلامک ٹریڈیشن سے حاصل کیے، اور ڈیپ اسپریچول ریفلیکشن، اس کے علاوہ جو ایسٹرن مسٹیسزم ہے جس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بار بار بات کرتے رہے، وہ اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان کی خمیر کا حصہ وہ مسٹیسزم ہے، ہر انسان کے ہے جو اس مٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن فلسفی ہے، جو لاجک کے اندر، منطق کے اندر بلیو کرتی ہے، ان تمام کی جو کمبینیشن ہے وہ ہم اقبال کے کام میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرٹک ہمیشہ صدیوں بات کرتے رہیں گے، اسکالرز ان کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے اقبال کی کمپلیکسٹیز کے اوپر، ان کے لیگیسی کے اوپر کہ جو تھنکر تھے، کیا ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، یا ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ ایک ریوائول کا آئیڈیا، ایک ایسی قوم کا، یعنی شکوہ اگر آپ پڑھیں تو، یا جواب شکوہ اس کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا اقبال کی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے ایک روڈ میپ دے دیا کہ مسلمان جو پستی کا شکار ہیں وہ اس سے باہر نکلے کیسے، ایکچولی ترقی کا جو سفر مسلمان بھول چکے ہیں اس سفر پہ دوبارہ چلنا کیسے ہے۔ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ 1900 سے لے کے 1940 کے دور کو اگر آپ دیکھیں اقبال کے، تو وہ ایک ریولوشنری دور تھا، نیشن اسٹیٹس بلڈ ہو رہی تھی، اقبال نے بھی اپنی انٹلیکچوئل پوئٹری کے ذریعے، اقبال نے بھی اپنی فلسفی کے لیے اس موومنٹ کے اندر حصہ ڈالا، مگر آج کا انسان جو ہے وہ شاید آج سے 100 سال کے پہلے کے حالات میں نہیں رہتا۔ تو شاید اقبال کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہمیشہ زندہ رہے گی وہ یہ ہے کہ اقبال کی خودی سے بننے والا کامل انسان، اقبال کی خودی سے بننے والا مرد مومن، وہ بننے کی جستجو کیسے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں شاید اس بات کو دوبارہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس کہ اقبال ایکچولی کہنے کی کوشش کیا کر رہے تھے۔ ان کی شاعری کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، اور اقبال کو پنچ لائن نہ بنائیں۔ اقبال نے ہمیں وہ آئیڈیاز دیے جو آئیڈیاز ریوربریٹ کریں گے تھرو دی ایجز، اس کا ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اقبال کی خودی جو ہے وہ سیکولر خودی ہے۔ اس خودی کے اوپر چل کے کوئی بھی نیشن، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ خدا بندے سے یہ خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔